الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت بیان کرنے کے بعد قرآن مجید کی حقانیت و صداقت بیان فرمائی. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا مسئلہ بھی سمجھایا اور رسول اللہ کی رسالت پر جو شکوک و شبہات تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دے دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ بھی فرمایا کہ اب تو یہ قیامت کے منکر ہیں، قیامت کو مانتے نہیں، لیکن جس وقت یہ قیامت دیکھیں گے تو قیامت کی سختی اتنی زیادہ ہوگی کہ قیامت کی سختی کو دیکھ کے اور پھر وہاں لامتناہی عذاب کو دیکھ کے، لامتناہی عذاب والی زندگی کو دیکھ کے یہی کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف ایک لمحہ رہے تھے، لمحہ بھر، گھڑی بھر ہم دنیا میں رہے تھے، اس سے زیادہ نہیں رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے لیکن کچھ کر نہیں سکیں گے رب کے سامنے، ایسے بے بس ہوں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مختصر یہ کہ خسارے میں ہے وہ آدمی جس نے قیامت کے دن کو جھٹلا کے اس کی تیاری نہیں کی. قیامت کے دن کو جھٹلا کے اس کی تیاری نہیں کی، ایسے لوگ خسارے میں ہیں. حقیقی خسارہ یہی ہے. لوگ جو دنیاوی خسارہ سمجھتے ہیں، یہ خسارہ نہیں. خسارہ یہی ہے جو قیامت کی تیاری نہ کرے، خواہ اسے زبان سے جھٹلائے جو کفر ہے، یا اسے عملاً جھٹلائے آج کے مسلمان کی طرح جو عملی منافقت اور فسق ہے، نافرمانی ہے، بغاوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد اطاعت سے نکل جانا ہے. تو ایسے لوگ نقصان میں ہیں. اصل نقصان وہاں کا ہے، آخرت کا. اور اللہ تبارک نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کو زباناً جھٹلا رہے ہیں جو کفر ہے، یا عملاً یعنی اس قرآن کے قریب نہیں آ رہے، دین کے قریب نہیں آ رہے، ان میں طلب ہی نہیں، تڑپ ہی نہیں، ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی. ایسے لوگ راہ راست پہ نہیں آ سکتے. ظاہر دنیا بغیر طلب کی نہیں ملتی، تو اللہ کا قیمتی دین
جو سارے ادیان سے بڑھ کر ہے، سارے ادیان سے بڑھ کر بہتر آخری دین، افضل دین، وہ بغیر طلب کے اور بغیر تڑپ کے کیسے حاصل ہو؟ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ بے طلبے ہیں ان کو پھر راہ راست نصیب نہیں ہوتی۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھ لینا، مسلمانوں اتنی نصیحتوں کے باوجود، تقریروں کے باوجود، ورنہ آج کل ہر آدمی کی جیب میں ٹچ موبائل ہے، اور ٹچ موبائل پہ اتنے بڑے بڑے پائے کے علماء کے بیانات، درس حدیث اور قرآن یہ ملتے ہیں کہ آدمی اگر سننا چاہے تو طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، تھوڑے ہی عرصے میں اللہ دل کی کایا پلٹا دے۔ لیکن اسی موبائل سے گانے تو سنتے ہیں، اسی موبائل سے فلمیں تو دیکھ لیتے ہیں، اسی موبائل سے یہ توفیق نہیں ہوتی کسی بڑے پائے کے عالم کا بیان سن لیں۔ وہ سند پائے کے جو مفسرین قرآن ہے، محدثین ہیں، وہ بے شمار ہیں، ان کے بیانات سننے کی کسی کو توفیق نہیں ملتی۔ تو ظاہر دین سے پیچھے جا رہے ہیں، پیچھے اور پیچھے جا رہے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس وقت ذلیل ہو جاؤ اور بہت زیادہ ذلیل ہو جاؤ اور ہر جگہ تمہاری پٹائی ہو، لوگ تمہیں نفرت اور شک کی نگاہ سے دیکھے اور تم سے لوگ گن محسوس کرے، گن، تو اس وقت اپنے اعمال کو دیکھ لینا، اپنی دینداری کو دیکھ لینا، اور یہ دیکھ لینا کہ میں دین پہ کتنا عامل ہوں۔ تو ظاہر ہے اس کا سبب جب دیکھو گے کہ یہ لوگوں کی گن کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، دوسرے الفاظ میں اس کا سبب کیا ہے، سبب یہی نظر آئے گا کہ میں دین سے دور ہوں۔ اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے وہ کائنات کا محبوب بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا مبغوض ہو وہ کائنات کا مبغوض ہوتا ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں سے کہتا ہے، بلکہ جبرائیل امین کے الفاظ آتے ہیں کہ ان سے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، جبرائیل یہ فلانے بندے سے مجھے محبت ہے، تم اس کا اعلان نیچے والے فرشتوں، ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو، پھر نیچے نیچے نیچے، پھر پوری کائنات پہ یہ اعلان پہنچا دو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ جس سے تجھے محبت ہے اس سے مجھے بھی محبت ہے۔ پھر ملائے اعلیٰ کے فرشتے جو سب سے اوپر رہتے ہیں ان سے وہ کہہ رہتے ہیں کہ اللہ کو فلانے بندے سے محبت ہے، وہ پھر نیچے والے فرشتوں کو، پھر نیچے والے فرشتوں کو، پھر فضا والے فرشتوں کو، اور اس طرح دنیا میں جتنے فرشتے ہیں ان کو وہ اعلان سنا دیتے ہیں وہ فرشتے، اور اعلان پھر کائنات میں پھیل جاتا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کے محبوب بننے کی وجہ سے صرف جاندار مخلوقات نہیں، ساری کی ساری چیزوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر یہ جو نباتات ہے، جمادات ہے، پانی ہے، درخت ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، جاندار تو جاندار ہے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ موت العالم موت العالم، عالم کی موت پوری دنیا کی موت ہے۔ وجہ جب تک عالم ہے اللہ کا دین زندہ ہے، اللہ کا دین زندہ ہے تو یہ کائنات بھی موجود ہے، یہ بھی زندہ ہے، کائنات بھی زندہ ہے، اور جب اللہ کا دین زندہ نہیں رہے گا تو پھر یہ کائنات بھی زندہ نہیں رہے گی۔ اسی وجہ سے تو درخت بھی علماء کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، نباتات بھی، جمادات بھی، اور بلوں کے اندر جتنے کیڑے مکوڑے ہیں وہ بھی، پانی کے اندر مچھلی، فضا کے اندر پرندے، فرشتے تک، آسمان و زمین، آسمان و زمین بھی، ایسے عالم کے لیے، اور پھر عالم کی نصیحت اور تلقین اور محنت سے جو انسان نیک بن جاتے ہیں، ایسے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، وہ روتے ہیں اس پہ، جو قرآن کے لیے فما بکت علیہم السماء والارض، کہ جن کو میں نے مٹایا بغاوت کی وجہ سے، نہ ان پہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔
ایسے بندے زمین اور زمین پہ جتنی چیزیں ہیں، زمین پہ چلنے سے ان کو جو ہے نا وہ راحت ملتی ہے، زمین اور وہ چیزیں خوش ہوتی ہیں، آسمان بھی خوش ہوتا ہے، آسمان بھی خوش ہوتے ہیں کہ آسمان سے ایسے بندے کے اعمال جاتے ہیں اوپر اعمال، تو آسمان سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ابھی ہے، ہماری حیات ابھی ہے، ہم پہ موت آنے والی نہیں، زمین بھی سمجھتی ہے کہ مجھ پہ موت آنے والی نہیں، اور ظاہر ہے جب ایسے بندے نہیں رہیں گے پھر زمین بھی مرے گی، آسمان بھی مرے گی، ساری کائنات مرے گی۔ اس لیے ایسا آدمی ساری کائنات کا محبوب بن جاتا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں کہیں جا رہے تھے، صحابہ تو بڑی ہستیاں تھیں نا، تابعین تابع تابعین بڑی، یہ تو آپ انگریز کے دور میں گزرے ہیں، اور 16 سال کی عمر میں سکھ مذہب سے مسلمان ہوئے، اس کے بعد 18 سال دارالعلوم دیوبند میں مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں رہے، ان سے علم بھی حاصل کیا اور ان سے جو ہے نا سیاسی بصیرت بھی حاصل کی انگریز کے خلاف۔ تو وہ ایک مرتبہ جنگل میں سفر کر رہے تھے، تو اچانک سامنے سے 2-3 شیر آئے، اب وہ دوڑے نہیں، بھاگے نہیں، جو اللہ کا دیندار بن جاتا ہے صحیح، ہم تو نقل اتارنے والے نا، نقل اتارنے، صحیح دین پہ عمل کرنے والا، اللہ پھر اس کو یقین بھی دے دیتا ہے، اللہ حوصلہ بھی دے دیتا ہے۔ یہ کھڑے ہوئے ان کے سامنے اور ان سے کہا کہ تم بھی مجھے انگریز کے جاسوس لگتے ہو، ایجنٹ لگتے ہو، انگریز ہر جگہ میرا راستہ روکتا ہے، آج تم نے بھی میرا راستہ روکا ہے، میں دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، دین کی تبلیغ ارشاد کے جا رہا ہوں، تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہو، میں بھی مخلوق ہوں، تو میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ بس یہ کہنا تھا کہ شیر ہٹ گئے، کہ شیر تو ایک مرتبہ شکار کو دیکھ لے کہاں چھوڑتے ہیں، وہ بڑے بڑے بیلوں کو خود رگڑے کھاتے ہوئے جو ہے نا وہ ساتھ گھسیٹتے ہیں اور چھوڑتے نہیں ہیں، بڑی بڑی بھینسوں کو وہ مرد اور وہ کیا کہتے ہیں نر اور مادہ دونوں کو ساتھ جو ہے وہ گھسٹتے ہوئے چھوڑتے نہیں ہیں۔ پھر انسان تو کمزور ہے، چھوٹا سا ہے، یہ تو اس کے لیے ایک لقمہ ہے، لیکن یہ کہنا تھا کہ وہ جنگل کی طرف بھاگ گئے اور سامنے سے جو ہے وہ ہٹ گئے، بھاگ گئے، جنگل میں کی طرف بھاگ نکلے۔ تو دیکھیں کوئی اور ہوتا ہماری طرح، وہ شیروں سے یوں کہتا تو شیر ہٹ جاتے، وہ تو پھر آگے اس کے اوپر چڑھائی کرتے، اس کو کاٹتے، خون چوستے اور جو ہے وہ مارتے، اس کو قتل کرتے اس کو، لیکن زبان سندھی رحمۃ اللہ علیہ والی تھی، زبان ان کی تھی، تو اس زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی کہ اللہ نے شیروں کو بھی، درندوں کو بھی تابع بنا دیا۔ یہ واقعات اس سے سنایا جاتا ہے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز عمل، دیکھیں یہ بنے تھے عمل سے، ہم عمل کریں گے تو بنیں گے نا، بغیر عمل کے صرف سننے سنانے سے چلو اللہ اس کا اجر دے دے گا اگر اخلاص سے ہوگا، لیکن جو ثمرات عمل کے ہیں وہ ثمرات دنیا آخرت دونوں میں وہ پھر اس کے بغیر نہیں ملیں گے، بس اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ تو کل کی کارگزاری تھی۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بغاوت پہ قیامت سے پہلے دنیا میں بھی سزا کا ذکر فرمایا ہے کہ میں اگر چاہوں تو میں دنیا میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں خطاب ہے، میرے حبیب آپ کی زندگی میں ہم نے جو وعدے کیے عذاب کے، ان آپ کے مکذبین، منکرین، کافر و مشرکوں پہ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے بھی عذاب کا بعض حصہ نازل کر سکتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دنیا میں عذاب بھیج دیتا ہے، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کی شکل میں نازل کیا۔ بدر میں کافر نکلے تھے مٹانے کے لیے، مٹھی بر مسلمان ہیں سارے قبائل مل کے قریش کے ساتھ، اور بھی کہ آج ہم نے ان کا کام تمام کرنا ہے۔ اب ان کے پاس کیا ہے؟ چند تلواریں، باقی ڈنڈے ہیں، اور ہیں بھی 313، اور یہ تعداد میں کتنے ہیں، لیکن اللہ تبارک ان کے ذریعے پوری طرح پٹوایا
کمر توڑ دی اور پورے عرب پہ اور جہاں تک کافروں کو خبر پہنچی تھی ان پہ دھاک بیٹھ گئی مسلمان۔ اس کے بعد بھی پھر اللہ نے مکے والوں پر قحط ساری کا عذاب بھی بھیج دیا تھا، قحط ساری کا۔ لیکن اللہ تبارک نے فرمایا کہ آپ کی زندگی میں بھی بعض بھیج سکتے ہیں، جیسے یہ مثالیں ہیں، آپ کے جانے کے بعد بھی ان کافروں پر ہم عذاب مسلط کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کے بعد خلفائے راشدین کے ہاتھوں بڑے بڑے کافروں کو پٹوایا، مروایا اور ان کو شکست فاس سے دوچار کر دیا، جیسے قیس اور کسریٰ۔ یہ خلفائے راشدین کے دور میں یہ طاقتیں مسلمانوں کے آگے زیر ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ طوفان کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا بالفرض اگر کسی کو ہم دنیا میں نہ دیں تو آخرت کا عذاب تو کوئی گیا نہیں، اور پھر موت کی کیا گارنٹی ہے؟ جیسے قیامت کی کوئی گارنٹی نہیں، وہ اچانک آ سکتی، کوئی بیچ رہا ہوگا، کوئی خرید رہا ہوگا، کوئی لقمہ منہ میں ڈال رہا ہوگا، اس وقت اچانک قیامت کا بگل بج جائے گا، ایسی آواز ہوگی کہ زمین کو ہلا دے گی، اور پھر جو ہے وہ سب کچھ جو ہے ایسا ہی رہ جائے گا، پیسے دینے والے کے ہاتھ میں پیسے اور لینے والے کا ہاتھ اسی طرح، کپڑے دینے والے کا ہاتھ اسی طرح رہ جائے گا، اور حاملہ عورتوں کے بچے گر جائیں گے، اور دودھ پلاتی جو ہے نا بچوں کو وہ عورتیں بھول جائیں گی جن بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن دودھ پینے والے بچے کو ماں نہیں بھول سکتی، لیکن وہ بھول جائے گی۔ تو ایسے ہی جو انفرادی موت ہے وہ تو اجتماعی موت ہوگی، انفرادی موت ہے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، کس وقت آتی ہے؟ یہ آدمی چلتے ہوئے گر جاتا ہے، لیٹتے ہوئے لیٹا رہ جاتا ہے، سویا رہ جاتا ہے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ادھر آپ نے کسی کو نہیں دیا، مہلت دے دی، تو قیامت کا عذاب تو کہیں گیا نہیں، وہ تو مل کر رہے گا۔ اس لیے یہ لوگ اتنے عذاب سے بے خوف کیوں ہیں؟ اور پھر یہ تو مانگ رہے ہیں، دیکھیں یہی کہہ رہے ہیں اللہ سوال کا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یا تو دکھا دیں گے ہم آپ کو بعض الذی نعدہم، بعض وہ چیزیں جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، بعض وہ چیزیں جن سے ہم جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں کافروں مشرکوں سے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو موت دے دیں گے، آپ کو موت دے دیں گے، وفات دے دیں گے آپ کو، اور اس کے بعد ہم دکھا دیں گے۔ اور پھر اگر آپ کی زندگی میں نہ آئے عذاب بالفرض کسی پر جو بچ جائیں، جیسے بدر سے بچ گئے تھے بعد، آپ کے جانے کے بعد بھی خلفائے راشدین کے دور میں نہ آئے تو فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری طرف تو ان کا کیا ہے؟ آنا ہے، لوٹنا ہے۔ اس کو تو ہر آدمی دیکھ لے، میں نے ایک دن جانا ہے، اور اس کی کیا گارنٹی ہے کس وقت جاتا ہے آدمی؟ ثم اللہ شہید، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے، یعنی دیکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علی ما یفعلون، ان سارے کے سارے کاموں پہ اللہ گواہ ہے، ان کو دیکھ رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، بندے جو کر رہے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب جگہ جگہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ بات بندے کے دل و دماغ میں اتر جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہم تو زبان سے کہہ رہے ہیں نا، زبان سے اوپر سے کہہ رہے ہیں، یہ یہاں سے نیچے اتر جائے یہ بات کہ رب دیکھ رہا ہے، تو یہ پھر کوئی گناہ نہ کر سکتا، معمولی رب کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کر سکتا۔ جیسے وہ کسی بادشاہ نے اپنے کسی وزیروں کا امتحان لیا تھا کہ یہ مرغیاں وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تو جو اور تھے وہ تو جا کے کسی نے کمرے میں کسی نے کہیں مرغی ذبح کر دی، اور جو نیک وزیر تھا، نیک اور بادشاہ کو پسند بھی تھا، اور وہ اس کو اور برداشت نہیں کر سکتے، اس سے بادشاہ محبت کیوں کرتا ہے؟ دینداری ایسی چیز ہے، دینداری مسلمان میں ہو تو ایسے آدمی کو کافر بھی پسند کرتے ہیں۔ تو وہ بہت ساری جگہوں میں پھر کے آیا اور مرغی واپس لے آیا۔ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں ذبح کی؟ آپ نے کہا کوئی دیکھ نہ رہا ہو، میں نے جو ہے وہ بہت ساری جگہ دیکھی لیکن مجھے ایک ذات دیکھ رہی تھی۔
یہ ذات دیکھ رہی تھی. بادشاہ کون؟ کہتے وہ ذات. یہ میں نہیں کر سکتا. یہ بات اگر آدمی کے دل و دماغ میں اتر جائے، جیسے وہ چروائے کو حضرت عمر فاروق نے امتحان کہا تھا کہ ایک بکری ہمارے ہاتھ بھیجو، مختصر کر رہا ہوں. مالک جب پوچھے کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یوں واقعات پیش آتے رہتے وہ یقین بھی کر لے گا، تو اس نے فوراً کہا یا عبد اللہ فأین اللہ، اے اللہ کے بندے پھر اللہ کہاں چلا گیا، پھر اللہ کہاں چلا گیا. یہ الفاظ حضرت عمر فاروق کو اتنے پسند آئے، مدینے جاتے ہوئے سارے راستے میں کہہ رہے تھے یا عبد اللہ فأین اللہ، یا عبد اللہ فأین اللہ. اور پھر سامنے بھی انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک تجھ جیسے بندے اللہ کے بندوں میں موجود رہیں گے تو اس دنیا میں فتنہ اور فساد نہیں پیدا ہوگا. اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں، ایسے بن جائیں. باتیں تو میں بھی کر لیتا ہوں لیکن ظاہر ہے عمل تو میرا بھی وہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں ممکن ہے اجابت کی گھڑی وہ قبول ہو جائے اور ایسی مجلس میں فرشتے جو کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے حلقہ بنا کے حلقہ اوپر وہ آسمان تک گھیر لیتے ہیں. پھر یہ بھی جو فضائل اعمال والے بھی سناتے رہتے ہیں. مشہور حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی ساری دعائیں قبول کر لی اور میں نے ان کی مغفرت کر دی. مغفرت تو فرشتے کہتے ہیں ایک آدمی ویسے کسی سے کام کے لیے آیا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی. یہ تو ایسی مجلس ہے اس میں دعا قبول نہیں ہوگی. اس لیے میں بار بار جمعے کے دن اور یہ وہ تقریر بیٹھتے ہوئے اور بعد میں بار بار کہتا ہوں کہ کہیں اجابت کی گھڑی اور اللہ دعا قبول کر لے تو پھر کیا ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اصل تو یہی ہے، دنیا کی زندگی تو گزار لی، خدا جانے کتنے سال ہے، 1 سال ہے، 6 مہینے، مہینہ ہے، کتنا ہے، وہ جگہ بن جائے اللہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کی حفاظت کرتا ہے نا گناہوں سے، اللہ وہ موقع نہیں دیتا. اور یہ بہت بڑی سعادت ہے رب کی طرف سے کہ اللہ گناہ کے مواقع نہ دے. اللہ مواقع ہی ایسے دے رہتا ہے، مجلس ہے، صحبت ہے کہ وہاں جو ہے نا نور ہی نور ہوتا ہے، نور ہی نور، روشنی ہی روشنی، ایمان بڑھتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے آدمی. اللہ اکبر. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک رسول ہوتا ہے. ٹھیک، ایک رسول ہوا ہے، یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ویسے لفظی معنی اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پس جب آ جاتا ہے ان کے پاس ان کا رسول، تو قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جاتا. کیا مطلب؟ رسول اللہ کا پیغام پیش کر دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے، جو پروگرام لایا ہوتا ہے وہ پیش کر دیتا ہے. تو پھر بعض ماننے والے ہوتے ہیں، بعض نہ ماننے والے ہوتے ہیں. پھر اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، رسول کے بار بار سمجھانے کے باوجود اور تبلیغ کرنے کے باوجود، اللہ کا پیغام پہنچانے کے باوجود جب بعض مانتے بعض نہیں مانتے تو اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے. جو ماننے والے ہیں ان کو اللہ ان پہ انعام کر دیتا ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کامیابی سے دوچار کر دیتا ہے، اور جو نہیں مانتے اللہ ان پہ عذاب دے دیتا ہے. تو اس طرح وہ بالکل انصاف کے ساتھ اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ایک مطلب تو یہ کہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی. اور دوسرا مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ہر امت اور ہر قوم اور گروہ کا رسول قیامت کے دن ان کے پاس موجود ہوگا، ماننے والوں کے حق میں، نہ ماننے والوں کے خلاف گواہی دے. کس نے مانا کس نے نہیں مانا، اللہ کا رسول گواہی دے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان پورے عدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا. ماننے والوں کو اپنی رضا دے گا، دیدار نصیب کرے گا، جنت میں بھیجے گا، مان کی نعمت عطا کرے گا. نہ ماننے والوں کو اللہ جہنم بھیجے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. دیکھیں کتنے بدمش لوگ تھے. از راہ تمسخر
مذاقاً پوچھتے تھے جب اللہ کے حبیب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا کے فرماتے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر، تو پھر کیا کہتے تھے؟ یا قیامت آئے گی تو ادھر پھر تمہارا حال برا ہوگا. کہتے وَيَقُولُونَ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. قل آپ کہہ دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دو جواب دیے ہیں، دو جواب. ایک جواب تو یہ کہ عذاب بھیجنا میرے اختیار میں نہیں، میں تو اپنی ذاتی نفع نقصان کا، خاص اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نقصان سے نہ بچانا چاہے میں نہیں بچ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے نفع نہ دینا چاہے تو میں نہیں حاصل کر سکتا. میں اگر خود بچ سکتا ہوتا تو غزوہ احد میں میرے دان شہید نہ ہوتے، دان مبارک، میں گڑھے میں نہ گرتا، دان مبارک شہید نہ ہوتے، میرا چہرہ زخمی نہ ہوتا، میں طائف کے اندر لہو لہان نہ ہوتا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو جوش ہوا اور فرشتے پہاڑوں کے بھیجے، وہاں لہو لہان نہ ہوتا. تو میں تو اپنی ذاتی نفع نقصان کا مالک نہیں، تو پھر دوسروں پر عذاب کیسے لاؤں گا؟ تم پہ عذاب لانا نہ لانا یہ میرے رب کے اختیار ہے. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے، نوازنے کے لیے، انعام کے لیے اور سزا کے لیے. وہ کسی کے مطالبے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جلدی نہیں کرتا کسی مطالبے، اس میں تقدیم تاخیر نہیں کرتا کسی کے مطالبے پہ. جو وقت مقرر ہوتا ہے اس پہ آتا ہے، اور جب وقت پورا ہو جائے پھر ایک لمحہ بھی اس سے وہ وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا، وہ انعام کا فیصلہ ہو یا عذاب کا فیصلہ ہو. کتنے پیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا. دیکھیں اس سے اندازہ لگا لیں واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے. ورنہ اللہ کو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت میں سارے جائے یا جہنم میں سارے جائے، جو خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر بھی کیسے مختلف طریقوں سے اللہ تبارک نے سمجھایا ہے، اور خود ارشاد فرمایا ہے کہ انسان دیکھ میں کس طرح مختلف طریقوں سے مختلف دلائل دے دے کے تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہاری آخرت بچ جائے، تمہاری جان بچ جائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگے اگلی آیت میں کہ عذاب میں کون سی خوبی ہے، کون سی ایسی چیز ہے اس عذاب میں کہ جس میں تمہاری مرغوب چیز ہے، تمہاری مرغوب چیز ہے، کوئی مفید چیز ہے تمہیں فائدہ پہنچائے. عذاب تو ختم کرنے والی چیز ہے، مٹانے والی چیز ہے، وہ تو تم بھی سمجھتے ہو، تو پھر کیوں عذاب میں جلدی کر رہے ہو، بس بخت ہو. اور پھر یاد رکھنا اگر تمہارا خیال ہے کہ عذاب جب ہم دیکھ لیں گے تو ہم طائب ہو جائیں گے، عذاب جب ایک مرتبہ آ جاتا ہے تو آنے کے بعد، دیکھنے کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. فرعون نے بھی کہا تھا نا آمنت برب موسیٰ و ہارون، پھر اللہ نے تبارک و تعالیٰ فرمایا آنا، اب تم ایمان لاتے ہو، اس سے پہلے تو تو غنڈہ گردی کرتا رہا، پھر جبرائیل امین نے منہ میں کیچڑ دے دیا. تو ایسا ہی اللہ نے فرمایا کہ عذاب جب دیکھو گے پھر کوئی توبہ تمہاری قبول نہیں ہوگی. ترمذی کی روایت میں بھی آتا ہے التوبۃ ما لم یغرغر، توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک انسان پر غرغرے کی حالت، نزے کی حالت طاری نہ ہو جائے، فرشتے نہ آ جائیں. فرشتے جب آ جائیں اور غیب کا پردہ اللہ اٹھا دیتا ہے تو پھر جو ہے نا کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی. اچھا جی، بس آگے بھی یہی باتیں دیکھیں بھی ترجمہ جلدی. وَيَقُولُونَ یہ تو ہو گیا. قل آپ کہہ دیجیے لا املک لنفسی ضرا، نہیں میں اختیار رکھتا اپنی ذات کے واسطے، ضرا کسی نقصان کا، ولا نفعا اور نہ کسی نفع کا، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے. لکل امت اجل، وہ پہلا جواب ہے. یہ دوسرا جواب ہے، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اجل
وقت مقرر ہے، سزا کے لیے بھی، انعام کے لیے بھی، اور ایسے ہی دنیا میں رہنے کے لیے بھی۔ اذا جاء اجلهم، پھر جب آ جاتا ہے ان کا وہ مقرر وقت، فلا یستاخرون ساعۃ، پھر وہ اس سے تاخیر نہیں کرتے ایک گھڑی بھی، ایک گھڑی بھی اسے مؤخر نہیں ہو سکتے، لیٹ نہیں ہو سکتے پھر۔ ولا یستقدمون، اور نہ آگے ہو سکتے ہیں، نہ اس سے پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ اس سے آگے ہو سکتے ہیں، بس اسی وقت پہ ان کا کیا ہو جاتا ہے، یا تو کام تمام کیا جاتا ہے یا پھر ان پہ انعام کیا جاتا ہے اگر ماننے والے ہوں۔ اچھا جی، لیکن یہاں تو خاص کر اس جگہ عذاب کی طرف اشارہ ہے، لیکن الفاظ عام ہونے کی وجہ سے انعام دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ انعام بھی پھر مل جاتا ہے انسان کو، اللہ جو وقت مقرر کیا اسے انعام بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور سزا بھی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ارائیتم، دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، سوچو تو صحیح، ان اتاکم عذابہ بیاتن، کتنے پیار سے اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب رات کو او نہارن، یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو اس عذاب میں سے کس چیز کی جلدی کر رہے ہیں یہ مجرم لوگ؟ عذاب میں سے کس چیز کی جلدی کر رہے ہیں مجرم لوگ؟ عذاب میں سے کون سی چیز ان کو مرغوب ہے، کون سی چیز ان کو پسند ہے؟ عذاب تو سارا جو ہے وہ کیا ہے، قابل نفرت چیز ہے، مٹانے والا ہے۔ پھر ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، پھر جب وہ واقع ہو جائے گا عذاب تو تم اس پہ ایمان لاؤ گے، پھر تم اس پہ ایمان لاؤ گے، اس کو مانو گے، یعنی اس کی تصدیق کرو گے۔ آمنتم تصدیق کے معنی میں۔ پھر جب